ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے، ماں باپ غصہ ہوتے ہیں تو اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، یعنی وہ زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ بچہ ظاہر ہے چھوٹا ہوگا، تنگ کرے گا، کیا کرتے ہیں؟ جوانی مر اداس تو ہریو اکو کہے گا تم ممارے کہے گا، پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ رکشا، آپ منہ اپنا دفاع کرو، ادھر سے شکل گم کرو اپنی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس وقت کوئی قبولیت کی گھڑی ہے تو یہ بد دعا لگ گئی۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی جوانی، اولاد جوانی میں نہیں مرتی ہے، یہ انہی بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی اولاد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ وطن سے گئے، سالوں سال وطن سے باہر مزدوری کر رہے ہیں، یہ اسی بد دعا کا اثر ہے۔ رکشا، شکل دفاع کرو، اپنی شکل گم کرو۔ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ بد دعا دی اور وہ خدا نخواستہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبول ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد پر سختیاں آئیں گی، بدبختیاں آئیں گی۔ اس لیے غصہ بھی آئے تو کیا ہے؟ اللہ ہدایت دے، اللہ اچھا کرے، اللہ بھلا کرے، اللہ تیرا اکرام کرے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ عربوں میں کیا ہوتا ہے؟ غصے میں بھی، یہ امام کعبہ شیخ سدیس کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ماں کو اس نے تنگ کیا، بچہ تھا، ماں تنگ آئی، غصے میں آئی اور غصے میں آ کے بد دعا تھی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ دعا تھی کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ غصے میں کہا، قبولیت کی گھڑی تھی، قبول ہو گیا امام کعبہ 40 سالوں سے۔ تو غصہ بھی آئے تو اپنی زبان پر کوشش کرو کہ کوئی دعا جاری ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں؟ اپنی اولاد پر، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال مویشی پر بد دعا نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کے مال مویشی میں کوئی بسو گو بیماری علاج کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ تنگ آ گئے، وہ وہاں سے ٹاں کر کے آواز کرتی، ادھر سے آپ بد دعا دیتے ہیں، اداس تو ہرو، تو وہ اگر قبولیت کی گھڑی ہے تو گائے مر گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ ہمارے ان الفاظ کا اثر ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ختم۔